قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورت ہم سماعت کر رہے ہیں کہ جو قرآن کے نزول کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، اور اس کی 5 آیتیں جو ابتدائی ہیں وہ پہلی وحی میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 96 ہے، اور یہ سورہ علق مکی سورت ہے۔ علق اس جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں جو ماں کے شکم کے اندر جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس سے پہلے ماں کی شکم میں وہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اور پھر پانی کے قطرے سے جو خون کا قطرہ بنتا ہے اسے علق کہتے ہیں۔ تو سورہ علق اسی نسبت سے ہے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور کی سیرت کسی گستاخ سے نہ سنیں۔ وہ حضور کی سیرت اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے کوئی عام آدمی کی سیرت بتا رہے ہیں، سنیں تو عاشق رسول سے سنیں۔ اب دیکھیں، عام طور پہ یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے اور اس واقعے کا جو انداز ہوتا ہے بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ واقعہ تو یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے غار حرا میں تنہائی میں ایام گزارتے، اور کئی دنوں تک آپ وہیں ہوتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ غار حرا کے اندر آپ داخل ہوں تو غار حرا بالکل قبلہ رخ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو غار حرا بالکل قبلہ رخ ہے، اور غار حرا کے اندر ایک باریک سی کھڑکی جیسی محسوس ہوتی ہے، یعنی 2 پتھر ملے ہوئے ہیں، اس میں بیچ میں جگہ ہے۔ اگر وہاں سے آپ دیکھیں تو وہاں سے مسجد الحرام ڈائریکٹ نظر آتی ہے، اور اس وقت مسجد الحرام کا یہ عمارت نہیں تھی تو وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا۔ تو اب اس واقعے کو اس انداز سے اس شاعر نے بیان کیا کہ میرے آقا جب یہ دیکھتے تھے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت ہیں، بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، تو آپ کافی رنجیدہ ہوتے، اور پھر آپ غار حرا میں تشریف لے آتے، اور کیا وہ رنج کی کیفیات ہوتی ہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور وہاں سے آپ خانہ کعبہ کو بھی دیکھتے اور رب کی یاد میں مشغول رہتے۔ پھر دوسری بات کہ جب جبریل آئے اور جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اقرا، آپ پڑھیے، تو رسول اللہ نے فرمایا ما انا بقارئ، ما انا بقارئ۔ اب اس بات کو جس انداز میں بیان کرنا چاہیے اس انداز میں بیان وہ لوگ نہیں کرتے۔ پہلے سمجھیں کہ کوئی شخص کسی چیز میں مشغول ہے اور آپ اس کے پاس آ کر کہیں پڑھو، تو اگر وہ استغراقی کیفیات ہوں گی تو وہ پڑھنے سے انکار کرتے، میں نہیں پڑھتا، جاؤ یہاں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ آپ اس وقت اللہ کی یاد میں گم تھے، تو آپ نے جبریل امین کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اور جبریل امین نے جو 3 مرتبہ آپ کو اپنے قریب کیا اور جبریل آپ کے قریب ہوئے اور حضور کے سینے سے اپنا سینہ ملایا اور 3 دفعہ کیا، یہ عمل کیوں تھا؟ یہ جس آپ استغراق کی کیفیات میں تھے اس سے آپ کو اس طرح متوجہ کرنے کے لیے تھا۔ بات تو اتنی تھی، لیکن وہ بے شرم اس طرح پیش کرتے ہیں کہ حضور کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ما انا بقارئ کا ترجمہ کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پڑھنا نہیں آتا اس کا ترجمہ ہی نہیں بنتا، اس کا ترجمہ یہ ہے اقرا، آپ پڑھیے، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ ہم سے کوئی کہے کتاب پڑھے، ہم کہتے میں نہیں پڑھتا، تو اس کا یہ مطلب ہے مجھے کتاب پڑھنے نہیں آتے۔ پھر آپ سوچیں کہ جبریل امین کوئی کتاب لے کر، لکھی ہوئی کتاب لے کر تو آئے نہیں تھے، زبانی کہہ رہے ہیں اقرا، آپ پڑھیے جو میں پڑھاتا ہوں۔
اور زبانی تو ایک بچہ بھی جو آپ پڑھائیں گے پڑھ لے گا، اور رسول اللہ نے تو 40 سال گزار لیے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی اس بات کا مطلب یہ ہو کہ میں بول بھی نہیں سکتا، دہرا بھی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ سیرت النبی کانفرنس کیوں کرتے ہیں، میلاد النبی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کہ ان کو سیرت سے محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ سیرت کے وہ پردے میں رہ کر حضور کی شان گھٹا سکیں. اور میلاد النبی کی اگر محفل کریں گے تو پہلے انہیں حضور کی شان بتانی پڑے گی، اور جب حضور کی شان کسی کے ذہن میں ہو تو وہ ایسی ویسی بات سن بھی نہیں سکتا. اگر کوئی عاشق رسول ہو اور اس کے سامنے ایسی ویسی بات کی جائے تو وہ تو جذبات سے کھڑا ہو جائے. تو اس لیے عشق و محبت کی وہ باتیں کرتے ہی نہیں ہیں. تو اب آپ اس کا مطلب سمجھ گئے. معنی بقارن کے معنی کیا ہے؟ میں نہیں پڑھتا، یعنی میں اس وقت اللہ کی یاد میں ہوں، آپ جائیے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغراق کی کیفیات ہیں، اللہ کی یاد میں گم ہے. اور حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو امت محمدیہ کی بھلائی مقصود نہ ہوتی تو حضور اسی استغراق کی کیفیات میں رہتے ہیں. تو آپ کو اس سے امت کی طرف متوجہ کیا گیا، لیکن اس طرح متوجہ ہوئے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کی یاد سے توجہ نہ ہٹے. لیکن کبھی کبھی ان کیفیات کا غلبہ ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب یہ غلبہ ہوتا تو حضور ہماری مجلس سے اٹھ جاتے. ایک دن ایسا ہوا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ خطاب فرما رہے تھے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا اور ایسا خطاب تھا کہ سب رو رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کیفیتوں کا غلبہ ہوا تو حضور اس مجلس سے اٹھ گئے اور آپ تشریف لے گئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے حضور کی یاد آئی جب میں ان کیفیات سے باہر آیا. تو مجھے فکر ہوئی کہ رسول اللہ نہ جانے کہاں تشریف لے گئے، کہیں کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اٹھا، اب میں پوچھوں تو کس سے پوچھوں؟ تو کہتے ہیں کہ حضور کے پسینے مبارک کی خوشبو سونگتے سونگتے میں ایک باغ تک پہنچ گیا. کہتے ہیں باغ تک میں پہنچ گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ حضور اس باغ کے اندر ہیں. لیکن وہ باغ جو تھا وہ 4 دیواری والا تھا، اس کا دروازہ تھا. تو رسول اللہ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور آپ اللہ کی یاد کے غلبے کی وجہ سے اور استغراق کی کیفیات کی وجہ سے تنہائی چاہتے تھے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اب میں اس باغ میں کیسے جاؤں، دیوار بھی بہت اونچی ہے. کہتے ہیں وہاں پر باغ میں ایک بہت بڑا نالا بنا ہوا تھا. اگر آپ نے دیہاتوں میں باغ دیکھے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جیسے کنواں ہوتا ہے یا ٹیوب ویل ہے، اس کے ساتھ ایک جگہ بنی ہوتی ہے، وہ پانی جمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے، اور پھر وہ پانی باغ میں جائے اس کے لیے نالیاں بنی ہوتی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نالی کے اندر پانی نہیں تھا تو میں لومڑی کی طرح سکڑ کر اس نالی کے ذریعے باغ میں داخل ہو گئے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات. حضور ابو ہریرہ کو تو جانتے ہیں نا، اور حضرت ابو ہریرہ حضور کے ساتھ ہیں. حضرت ابو ہریرہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں السلام علیکم. حضور جواب دیتے ہیں اور فرماتے کون ہو تم؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ابو ہریرہ، انا ابو ہریرہ. تو حضور فرماتے من ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کون ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ وہ کیفیات تھیں کہ جب جبریل آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، جاؤ یہاں سے، میں نہیں پڑھتا. تو وہ تو اللہ کے حکم سے آئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا تھا کہ محبوب جو ہیں وہ امت کی طرف توجہ کریں. تو پھر جبریل امین نے اپنا سینہ حضور کے سینے سے ملا دیا اور پھر وہ رب کی طرف سے وہ چیزیں ڈالی گئیں کہ پھر آپ کی توجہ امت کی طرف ہوئی. لیکن یہ بات یاد رہے کہ رسول اللہ کی توجہ امت کی طرف تو ضرور ہوئی، لیکن آپ رب کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے. تو حضور کی شان تو بہت بلند و بالا ہے. غوث اعظم تو حضور کے خادم ہیں، تو غلام ہیں.
غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے 48 بیٹے، 13 یا 13 سے زائد بیٹیاں، 4 بیویاں، لیکن آپ فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی مجھے دنیا کا خیال نہیں آیا۔ بیٹے کی ولادت ہوتی تب بھی مجھے کوئی تصور نہ آتا، اس کا انتقال ہو جاتا تب بھی کوئی غم نہ ہوتا۔ تو حضرت حضور غوث اعظم تو رسول اللہ کے غلام ہیں، اور کئی صدیوں کے بعد ہیں۔ جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا۔ بس آخر میں پھر یہ عرض کروں گا اس بات میں کہ سیرت النبی کے نام سے وہ نبی کی سیرت نہیں بتاتے، عام آدمی کی سیرت بتاتے ہیں۔ سیرت النبی سننے کے لیے پہلے النبی کی شان تو سمجھیں کہ النبی کسے کہتے ہیں۔ النبی وہ ہے جو اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والا ہو، وہ رسول اللہ جنہیں اللہ نے سب سے بلند و بالا مقام، سب سے زیادہ طاقتیں، سب سے زیادہ قدرتیں، سب سے زیادہ علم، سب سے زیادہ خزانے عطا فرمائے۔ پہلے حضور کی شان بتاؤ اور پھر سیرت النبی میں پیش کرو تو حضور کی شان کے ساتھ سمجھا کر پیش کرو۔ لیکن یہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت نکالنا ہے۔ اور پھر جب یہ پہلی وحی کا واقعہ پیش کرتے تو ایسے انداز سے نعوذ باللہ من ذالک وہ انداز میں بتا نہیں سکتا، لیکن جب میں اس کا خلاصہ پیش کروں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوئی جسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پر خوف کی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ کو جو فکر تھے وہ فکر یہ تھی کہ اتنا بڑا بوجھ دیا گیا ہے، امت کی رہنمائی کا اتنا بڑا بوجھ دیا گیا۔ اگر کوئی چھوٹے سے ملک کا بھی حکمراں بنے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ اتنا بڑا بوجھ ہے، تو یہ تو وحی کا اتنا بڑا بوجھ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فکر تھی وہ فکر یہ تھی کہ مجھے یہ بوجھ لوگوں تک منتقل کرنا ہے اور مجھے یہ مشن پورا کرنا ہے۔ اپنی جان کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ نعوذ باللہ من ذالک، میں کیا عرض کروں، وہ بے شرم لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں جبریل کو دیکھ کر رسول اللہ ڈر گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ چیزیں بچوں کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے اسکولوں میں اور کالجوں میں تاکہ وہ عشق رسول سے محروم ہوں۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ڈریں گے جبریل سے؟ جبریل تو حضور کے خادم ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے ڈرتا ہے؟ تو یہ تو ایک عام ولی کی بات ہے، تو حضور کی تو شان بہت بلند و بالا ہے۔ وہ جو آپ پر خوف کی کیفیت تھی وہ اللہ کا خوف تھا کہ مجھ پر یہ ذمہ داری ہے، میں اس ذمہ داری کو پورا کروں۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ بکواسیں بعض لوگوں نے لکھی ہیں کہ نہ وہ بکواسیں پڑھی جا سکتی ہیں نہ بتائی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے کہ جب کچھ لوگ ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں تو وہ اتنا درد رکھتے ہیں کہ پوری رات کی نیند اڑ جاتی ہے کہ ہمارے آقا کے بارے میں انہوں نے ایسی باتیں کہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سورہ علق میں 19 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا، اے محبوب آپ پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب ہی سب سے بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، الانسان سے مراد یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انسان کامل کو اللہ نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔
یعنی اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا الانسان سے مراد ہر انسان ہے، تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ انسان کو جو علم بھی ملا وہ اللہ رب العالمین کی عطا سے ملا۔ کلا ہاں ان الانسان لیطغی، بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے، الرآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اسے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، بھلا دیکھو تو صحیح، بھلا دیکھو تو صحیح جو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی، اللہ کے بندے کو منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے۔ یہ ابو جہل ہے جو حضور کو مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو صحیح اگر یہ گمراہی پر نہ ہوتا، ہدایت پر ہوتا۔ او امر بالتقوی، یہ تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کتنا اچھا تھا۔ اس نے نافرمانی کر کے اپنے آپ کو برباد کیا۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو صحیح اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور اسی حال میں مر گیا تو اس کا کتنا برا حال ہوگا۔ الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا اس نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا ہاں لئن لم ینتہی، اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس پیشانی کو پکڑیں گے کہ جو پیشانی جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ سوال یہ ہے کہ خطا تو انسان کرتا ہے، پیشانی کو کیوں کہا گیا؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو منصوبہ بنانے کی قوت ہے دماغ میں، اس کا یہاں پر نظام ہے۔ اور آج سائنسدان بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انسان جو منصوبے بناتا ہے وہ دماغ کے جس حصے میں بناتا ہے وہ دماغ کا حصہ پیشانی کی طرف ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے 1400 سال پہلے بیان کیا کہ یہ پیشانی ہے جو جھوٹے منصوبے بناتی ہے، یہ خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، اب پکارے اپنی مجلس کو، اپنے ساتھیوں کو بلائے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَّ، ابھی ہم اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ یہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اگر محمد کا رب مجھے عذاب دے گا تو میرے پاس بہت بڑا لشکر ہے اور کئی جوان میرے ساتھ ہیں، میں سب کو بلاؤں گا اور میں مقابلہ کروں گا، اور جنگل نوجوان سواروں سے بھر دوں گا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور واقعی جب رب کا غضب آیا تو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے، یعنی آپ چھوٹے کتنے، آپ سوچیں کہ وہ کتنے چھوٹے ہوں گے کہ ابو جہل کے جو باڈی گارڈ تھے، جو حفاظت کر رہے تھے، وہ فوجی، ان کی ٹانگوں کے نیچے سے وہ گزر کر چلے گئے۔ کتنے چھوٹے ہوں گے آپ سوچیں۔ اور وہ دونوں بچے وہ کس کے نقش قدم پر تھے؟ سبحان اللہ۔ کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں تلوار چلا رہا تھا، مجھے ضرورت پڑی تعاون کی، تو میں نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے میرے دائیں بائیں تھے۔ تو کہا میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اس موقع پر کوئی بہادر جوان میرے پاس ہوتا تو اگر مجھے ضرورت پڑتی تو یہ میری مدد کرتا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے میری کیا مدد کریں گے؟ تو کہتے ہیں دوسرے ہی لمحے اللہ نے مجھے ان کی شجاعت دکھائی۔ وہ مجھے بچے کہنے لگے چچا جان ابو جہل کدھر ہے؟ تو میں نے کہا تمہارا کیا کام ہے ابو جہل سے؟
کا سنا ہے وہ رسول اللہ کی بڑی گستاخیاں کرتا ہے، تو ہمیں اسے قتل کرنا ہے۔ رسول اللہ کے گستاخ کو قتل کرنا، یہ صحابہ نے یہ جذبہ بچوں میں ڈالا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، کیا تربیت ہے! صحابہ نے اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو کھیل تماشوں میں اور بے حیائی میں نہیں لگایا کہ کھیل تماشوں اور بے حیائی کا نشہ کر کے قوم سوئی رہے، پتہ ہی نہ ہو۔ فلسطین میں اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کیا، کتنے فلسطینیوں کو شہید کر دیا، لیکن غالباً جمعرات کی بات ہے، تو جمعرات میں وہ اخبار میں خبر کونے کھانچے میں تھی، شاید کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور بڑی بڑی ہیڈنگ ہے، پورا اخبار جو ہے کرکٹ سے بھرا ہوا ہے۔ جس قوم کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کا درد ہی نہ ہو، وہ قوم کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وہ تو کھیل تماشوں میں اور بے حیائی کے نشے میں سوئی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ گستاخ رسول مجھے دکھائیے، ہمیں دکھائیے، ہم نے سنا ہے ہمارے محبوب کی گستاخی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا کام نہیں ہے، وہ اس کے ارد گرد کئی جوانوں کی فوج ہے اور وہ اس کا پہرا دے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے چچا جان آپ اس کی فکر نہ کر، آپ ہمیں بتائیں۔ کہتے ہیں میں نے جب ان کے یہ جذبات دیکھے تو پھر میں نے بتا دیا، میں نے کہا دیکھو وہ ادھر کھڑا ہے، وہ چاروں طرف یہ فوجی ہے اور بیچ میں کھڑا ہے۔ کہتے ہیں وہ دونوں بچے اس طرح جھپٹے اور ننھی منی تلواریں لے کر ایسے بھاگے جیسے شیر شکاری کی طرف جو شیر جو ہے شکار کی طرف بھاگتا ہے۔ اور کہتے ہیں میں دیکھتا حیران رہ گیا کہ وہ بچے بڑی تیزی سے گئے اور فوجیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بچے اس قدر جرأت کریں گے۔ وہ ان کی ٹانگوں کے نیچے سے گئے اور ابو جہل کو گرا کر اسے قتل کر دیا۔ اور پھر جب واپس پلٹے تو فوجیوں نے حملہ کیا، ان بچوں میں سے ایک بچے کے بازو پر حملہ کیا تو وہ بازو کٹ گیا۔ اب بتائیے بازو کٹ جائے کیسے چیخ و پکار کرے؟ تو کہا کہ وہ بچہ آرام سے بازو ہاتھ میں لے کر آیا، خون بہ رہا تھا، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن مبارک سے اس بازو کو جوڑ دیا۔ تو یہ عشق و محبت کا انداز یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ لیکن کب تک؟ جب تک ہم اپنی اولاد کو بے حیائی سے، ٹی وی سے، کھیل تماشوں سے دور رکھ کر صحابہ کرام کے عشق و محبت کے واقعات سنائیں گے۔ جب آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوگا تو بچے پریشان ہوں گے، تو پھر وہ آپ کے پاس بیٹھیں گے، پھر آپ انہیں بٹھائیں رات کو اور آفس سے آ کر انہیں قصے سنائیں، صحابہ کرام کے، غوث اعظم کے واقعات سنائیں، خواجہ غریب نواز کے واقعات سنائیں۔ اور جب وہ بچے ٹی وی پر ویڈیو گیم کھیلتے ہوں گے، جب وہ بچے کارٹون دیکھتے ہوں گے، تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہوا۔ ہمارے ایک دوست جو ہے وہ اکثر کہتے تھے یار ٹی وی گھر میں نہیں رکھتا، بچے بڑا تنگ کرتے ہیں۔ تو پھر آخرکار یہ ہوا کہ انہوں نے ٹی وی لے لیا اور سارے چینل بند کر دیا، صرف کارٹون کا چینل لگا دیا۔ تو فقیر نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے پھر یہ ہوا، اب یہ ہوتا ہے اب تو سکون ہو گیا۔ میں نے کہا کیا سکون ہو گیا؟ کہ سکون یہ ہو گیا کہ اب میں جاتا ہوں تھکا ہارا تو مجھے بچے لپٹتے نہیں ہیں، وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹی وی پر، اور وہیں سے کہتے ہیں ابو السلام علیکم، وہی کھانا کھاتے ہیں اور اس میں کارٹون دیکھتے دیکھتے وہ سو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ میں نے ایک دوست سے بتایا، وہ ماشاءاللہ عالم ہے، وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے اس کو کہو بھائی ابھی تو دور سے سلام کر رہے ہیں، کل تجھے جو ہے لات مار کے نکال دیں گے، تو اس سے پہلے تو یعنی اپنے گھر سے ٹی وی نکال۔ یعنی اس ٹی وی نے ماں باپ اور اولاد کے درمیان دیوار حائل کر دی۔ اب جب ماں باپ اور اولاد کے درمیان رابطہ ہی ختم ہو گیا، انہیں ٹائم ہی نہیں ہے، پھر ہر کمرے میں ٹی وی الگ ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ اولاد وہ الگ کمرے میں ہے تو ماں باپ الگ کمرے میں ہے، سب اپنے اپنی مستی میں دھن ہیں اور اپنی مستی میں مست ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جب اولاد بڑی ہوگی تو وہ کہے گی سوری مما ڈیڈ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، تو کہاں سے سمجھ میں آئیں گی جب ذہنی رابطہ ہی نہیں ہوگا؟ تو ہم عشق رسول کے واقعات خود بڑھے، اپنی اولاد کو سنائیں
اور بچپن میں جو کچھ آپ سنا دیں گے وہ پتھر پر لکیر ہے، انشاءاللہ تعالی ان کے دلوں سے کبھی کوئی اولیاء کی محبت چھین نہیں سکے گا۔ ارشاد فرمایا کلا، ہاں لا تطیعہ، اس کی نہ سنو۔